بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ واقعہ معراج پر ہر مسلمان کا یقین ہے، مگر کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے؟ کیا واقعی رجب کے مہینے میں یہ سب کچھ ہوا؟ کیا واقعی 27ویں رات کو عبادت کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک، مفتی طارق مسعود، مفتی مینک اور مفتی عاصم سمیت علماء کرام کی اس معاملے پر کیا رائے ہے؟ ٹیم ہم قدم آج یہ پورا معاملہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے۔ عام طور پر لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ آج سے سینکڑوں سال پہلے جب سفر کے جدید ترین ذرائع میسر نہیں تھے، ہوائی جہاز نہیں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مکہ سے لے کر یروشلم یعنی کہ اسرائیل یا پھر وہاں پر واقع مسجد اقصی تک کا سفر صرف ایک رات میں کر سکتے ہیں؟ سائنٹیفکلی یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ڈاکٹر ذاکر نائک ہر بات کا سائنٹیفک جواب دیتے ہیں۔ اس معاملے پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا جواب دیا؟ ٹیم ہم قدم یہ پورا معاملہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے اور سنیے تاکہ آپ واقعی جان سکیں کہ آخر یہ معاملہ ہے کیا۔ مسلمانوں کو جب کسی بھی معاملے پر تحقیق کرنا ہوتی ہے تو سب سے پہلے قرآن پاک کا رجوع کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک اس معاملے پر کیا کہتا ہے۔ تو دوستو معلوم ہوا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ اسراء چیپٹر نمبر 17 آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے متعلق بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا، وہ بھی ایک رات میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے اور سننے والا ہے۔ دوستو قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق واقع معراج اس آیت سے ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر ارشاد فرما رہے ہیں۔ مگر کیا احادیث بھی اس معاملے پر ایسا ہی بیان دیتی ہیں؟ جی ہاں دوستو، احادیث سے بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے واقع معراج ہوا تھا۔ مگر سوال دو پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ آخر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس کیوں بلایا اور یہ پورا واقعہ کیوں ہوا؟ اور دوسرا اہم سوال یہ، کیا یہ واقعی رجب کے مہینے میں ہوا؟ کیا یہ واقعی رجب کی 27 تاریخ کو ہوا؟ کیونکہ اس دور کے مسلمان رجب کی 27 تاریخ کو واقع معراج کی رات سمجھ کر شب معراج کے طور پر مناتے ہیں، اور اس رات بہت سی عبادات کی جاتی ہیں۔ اگر یہ واقعہ رجب کے مہینے میں اور 27 رجب کو نہیں ہوا، یوں تو مسلمانوں کی سبھی عبادات خدا نخواستہ رائے گاں جا سکتی ہیں۔ دوستو یہی سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ایک موقع پر پوچھا گیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس معاملے پر کیا کامنٹ کیا، پہلے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور پھر دیگر سوالوں کے جواب کی جانب بڑھیں گے۔ جب ڈاکٹر ذاکر نائک سے پوچھا گیا کہ کیا یہ واقع معراج حقیقی تھا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ روحانی واقعہ تھا، یا اصل میں فزیکلی یعنی کہ اپنے جسم اور وجود کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا تھا، یا پھر یہ صرف تصوراتی یا خیالی طور پر تھا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک اس معاملے پر بڑے واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ واقعہ قرآن پاک سے واضح ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں سفر کرنا ہم مسلمانوں کے لیے ایک معجزہ ہے، اور آج تک سائنسی لحاظ سے یہ ثابت نہیں ہو سکا، مگر یقین ہے کہ آنے والے دور میں سائنس یہ بات ضرور مانے گی۔ لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک یہ مانتے ہیں کہ مختلف علماء کرام کے اس معاملے پر مختلف آراء ہیں۔ The night journey, was it physical or was it spiritual? And I'm aware that there are some scholars who do differ. But the Quran says in Surah Isra chapter number 17, verse number 1, that the beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was taken from Masjid Haram to Masjid Aqsa, that the furthest mosque. And if you go to the Sahih Hadith, there are various Sahih Hadith which say that the Prophet did travel physically, and I believe it was a miracle. And many prophets have done miracles. This also was a miracle of the beloved Prophet. He traveled physically and he ascended unto the heavens. ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ بہت سے نبیوں کے ساتھ معجزے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا۔ دوستو ایک بڑا سوال یہ ہے کہ جب جہاز نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سفر کیسے کر لیا؟ تو اس کا جواب یہ ہو چکا ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے اور ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ موقع کیوں فراہم کیا؟ ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک مقصد یہ ہو کہ اس دور کے اور موجودہ دور کے انسانوں کو یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب پر قادر ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور بے شک ایسا ہے۔ لیکن ایک اور مفتی کرام کی جانب سے بیان کیے گئے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ ایک ہی سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دنیا سے پردہ فرما لیا، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشیوں کو بحال کرنے کے لیے انہیں یہ موقع دیا اور انہیں جنت کی سیر کروائی۔ According to the most right view, preceded the migration, most likely on the 10th year,
after the death of Khadija and Abu Talib, the Prophet's uncle. So the Prophet ﷺ was entertained by Allah subhanahu wa ta'ala after he was heard during the journey of Al-Ta'if, etc., by taking him in a night journey from Al-Bayt al-Haram in Mecca to Jerusalem overnight, where he led. تو دوستو مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انٹرٹینمنٹ دینے کے لیے ایسا کیا تھا، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت بھی کروائی۔ دوستو اب یہ سوال آ جاتا ہے کہ کیا یہ واقعی رجب کے مہینے میں ہوا تھا اور 27 رجب کو ہوا تھا؟ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اب 27ویں رجب کو شب معراج کے طور پر مناتے ہیں۔ اس معاملے پر بین الاقوامی عالم اور مفتی عاصم بھی رائے دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ واقع معراج ہوا تھا، لیکن رجب کی کیا تاریخ تھی اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ Out took place. It's a reality, it's a fact. We believe in that. Did it happen in Rajab? We don't know. It's not authentic that it happened on the 27th of Rajab. And hypothetically, if we were to say that it دوستو مفتی عاصم کی رائے یہ ہے کہ 27 رجب کو اس واقعے کا ہونے کی کوئی واضح ثبوت اور اتھینٹک حدیث دستیاب نہیں ہے۔ کسی حدیث میں نہیں کہا گیا کہ رجب کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، نہ مہینہ واضح ہے نہ ہی تاریخ واضح ہے، لہٰذا ہم شب معراج 27 رجب کو پھر کیوں مناتے ہیں جب مہینہ اور تاریخ کا علم ہی نہیں؟ حتیٰ کہ کچھ مفتیان یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ سال تک نہیں معلوم کہ کس سال یہ سب کچھ ہوا تھا۔ بہت سے لوگ شب معراج کو روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، لیکن یہ سب کرنا دین اسلام میں کہیں پر نہیں کہا گیا، بلکہ اگر ہم اگلی نسلوں کو یہ بتائیں گے اور دین اسلام میں تبدیلی کر دیں گے تو یہ بہت بڑی بدعت بن جائے گا۔ دوستو عبادت کا کوئی بھی دن ہو سکتا ہے، کسی بھی موقع پر کی جا سکتی ہے، لیکن شب معراج کی 27 رجب کی رات کو عبادت کرنے کا حکم یا صحابہ کرام کی جانب سے عبادت کیے جانا اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس سے اتفاق کرنا یا اس پر خاموش رہنا، یہ سب کچھ بھی قرآن پاک، حدیث اور دستیاب تمام معلومات میں کہیں بھی دستیاب نہیں ہے، اور ایسا کہیں نہیں کہا گیا ہے۔ اب اگر ہم یہ شروع کر دیتے ہیں تو یہ بدعت ہوگا، جیسا کہ مفتی طارق مسعود سمجھتے ہیں۔ اس رات میں عبادت ثابت نہیں ہے، دن کا روزہ ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ جو 27ویں رات ہے رجب کی، اس رات کا معراج کی رات ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ اتنی بات ہے، اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس اور پھر وہاں سے 7ویں آسمان تک لے کر گئے، لیکن یہ واقعہ کس رات میں پیش آیا اس کا کسی صحیح حدیث میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوستو ٹیم ہم قدم نے جب تحقیق کی ہے تو معلوم ہوا ہے کہ 36 سے زیادہ مختلف علماء ہیں جو اس معاملے پر مختلف رائے رکھتے ہیں، لہٰذا 36 خیالات موجود ہیں کہ 27 کو ہوا تھا، 26 کو ہوا تھا، رجب تھا، شوال تھا یا مہینہ کیا تھا۔ اس معاملے پر مسلمانوں کو علم نہیں ہے، اور لہٰذا ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ شب معراج واقعہ ضرور ہوا ہے، کیونکہ یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے اور اس سے خدا نخواستہ کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا، اور یہ اللہ کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جو اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اس واقعے سے انکار ممکن نہیں ہے، لیکن کیا عبادت 27ویں رجب کو ہی کرنی ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے۔ جب جی چاہے مسلمان اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ رجب کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آخری عشرہ پورا عبادت کی راتوں کے لیے مختص کیا ہے، اور اس میں سے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ ان راتوں میں بھی مسلمان عبادت کر سکتے ہیں۔ آئیے دوستو آپ کو نقشے کی مدد سے دکھاتے ہیں کہ سعودی عرب سے لے کر یروشلم تک کا فاصلہ کتنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقع معراج کے موقع پر اللہ کی مدد سے معجزانہ طور پر طے کیا۔ تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے شہر جدہ کے قریب مسجد حرام واقع ہے۔ وہاں سے نکل کر اگر سمندر کے کنارے کے راستے ہوتے چلا جائے تو آپ اسرائیل اور وہاں پر یروشلم کے علاقے میں مسجد اقصیٰ پہنچ جاتے ہیں۔ گوگل میپس کے مطابق یہ فاصلہ تقریباً 15 گھنٹے 34 منٹ میں طے کیا جا سکتا ہے، اور یہ فاصلہ 1469 کلومیٹر کا بنتا ہے۔ اس جدید دور میں جب دنیا تیز ترین سفر کے ذرائع رکھتی ہے، جہاز رکھتی ہے، اس کے باوجود ایک رات میں یہ سفر ممکن نہیں، کیونکہ ایک رات کا دورانیہ بہت زیادہ بھی ہو تو وہ 12 گھنٹے ہو سکتا ہے۔ لہٰذا دوستو ہم مسلمانوں کا یہ پکا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے معجزانہ طور پر اپنے نبی کو یہ سیر کروائی گئی، یا اپنے نبی کو یہاں سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کروایا گیا، اور اس میں کوئی سائنٹیفک ثبوت موجود نہیں ہے، نہ ہی ہمیں بطور مسلمان تلاش کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو
कुरान पाक में बयान फरमा दिया है वो मुकम्मल सच है, हक है और एक खुली किताब की मानंद है। तो दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद और मुख्तलिफ उलमाए कराम की राय जानने के बाद टीम हम कदम को पूरा यकीन और उम्मीद है कि आपको ये मामला ज़रूर समझ आ गया होगा। दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? क्या आप 27 रजब की रात को इबादत करते हैं या नहीं करते हैं? इबादत कर लेना अच्छी बात है अगर आप कर लेते हैं। रात चाहे 27 की हो, 28 हो, रजब हो, शवाल हो, अल्लाह को याद करते रहना चाहिए। दोस्तों, हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही मजीद वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।